الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان کے اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم ہر دن قرآن سے ایک چھوٹی سی سورہ سیکھتے ہیں، پھر ایک حدیث سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کا پیغام ہوتا ہے۔ تو آج کی چھوٹی سی سورہ سورہ الکافرون ہے۔ سورہ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ سورہ الکافرون ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی سورہ الکافرون کو اگر کوئی آدمی 4 مرتبہ پڑھ لے تو گویا کہ 1 مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا۔ اس سورہ کا سندربھ یہ ہے، یہ سورہ کس سندربھ میں اتری؟ اس کا سندربھ یہ ہے کہ یہ سورہ اس وقت اتری جب مکہ کے دشمنوں نے، کافروں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پرستاؤ پیش کیا کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بھگوان کی پوجا کر لیجئے۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ سورہ اتاری جس کے اندر یہ میسیج دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافر، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا کہ اس میں یہ پیغام دیا گیا، یہ میسیج دیا گیا، یہ سندیش دیا گیا کہ دین اور عبادت کے معاملے میں سمجھوتا کی گنجائش نہیں۔ انسانی ناطے سے ہم آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، انسانی ناطے سے ہم سارا اچھا سے اچھا ویوہار کریں گے، لیکن پوجا پاٹ کے معاملے میں آپ ہماری پوجا کر لیجئے اور ہم آپ کی پوجا کر لیں گے، ایسا نہیں چلنے والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ ہم آپ کو آپ کے اپنے دین پر چلنے دیتے ہیں، لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، کبھی آپ میرے بھگوان کی پوجا کر لو اور کبھی ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے، تو ایسا نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا؟ ایک سوال ہے، کیوں نہیں چلے گا؟ اس لیے کہ ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں یہ رب پکشپات کے طور پر ہمارا رب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا رب نہیں ہے، یہ عربوں کا رب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ وہی ہے جس نے زمین کو بنایا، یہ وہی ہے جس نے آسمان کو بنایا، یہ وہی ہے جس نے آسمان سے بارش برسائی، یہ وہی ہے جس نے ہمارے لیے کھانے پینے کے وبھن پرکار کے اناج نکالے، یہ وہی ہے جس نے ہم کو بنایا، ہم سے پہلے سارے ہمارے پروجوں کو بنایا۔ تو سب کچھ اسی نے کیا، تو پوجا بھی تو اسی کی ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کو چھوڑ کر کے ایرے گیرے نتھو خیرے کسی کے سامنے میں ایک انسان سر ٹیکنا شروع کر دے تو ہم اس کی بات کیوں مانیں گے؟ ہم اپنے رب کی پوجا کریں گے جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے یہاں پر سمجھوتا نہیں چلے گا۔ ہاں، انسانی ناطے سے ہم آپ کے ساتھ میں اچھا ویوہار کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن دھرم کے معاملے میں سمجھوتا
نہیں چلے گا۔ اس آیت میں کافر سے مراد وہ کفار ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ وہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑی سنکھیا میں اسلام پھیلا۔ تو یہ خاص سندرب میں بات کہی جا رہی ہے کہ اس وقت کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اور واقعی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس سورہ میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی آیت ریپیٹ آئی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، 2 مرتبہ آئی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 2 مرتبہ ریپیٹ ہے۔ کچھ لوگ قرآن کریم کے اس اسلوب کو نہیں سمجھتے۔ قرآن جو ہے نا یہ گیان دینے والی کتاب نہیں ہے بلکہ مارگ درشک کتاب ہے، اس میں مارگ درشن ہے، اسی لیے کبھی کبھی ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس آیت میں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ 2 مرتبہ جو آئی ہے، کچھ مفسرین نے پہلی آیت کو پرزینٹ اور دوسری آیت کو فیوچر کے مفہوم میں لیا ہے، مطلب کہ نہ تم آج میرے رب کی عبادت کر رہے ہو اور نہ ہی تم فیوچر میں ہمارے رب کی عبادت کرنے والے ہو۔ اور مراد کون لوگ ہوں گے؟ جو لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں تھے۔ جبکہ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس سورہ میں جو تکرار ہے، یعنی ایک ہی آیت ڈبل جو آئی ہے، یہ تکرار تاکید کے لیے آئی ہے، یعنی کسی بھی چیز کو تاکید سے بیان کرنے کے لیے، ذہن میں اس کی اہمیت بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، اور یہ عربی بھاشا کا ایک عام اسلوب بھی ہے۔ قرآن میں اس اسلوب کا استعمال جگہ جگہ پر ہوا ہے کہ سورہ الرحمن کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک ہی آیت 31 جگہ پر آئی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کون بتائیں گے؟ سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ پر آئی ہے کہ اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں 2 مرتبہ یہ جو آیت آئی ہے اس کا مقصد ہے تکرار کے ذریعہ تاکید کرنا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کر رہا ہوں، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کر رہا ہوں۔ آج کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، یعنی حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اسلام بالکل کھلا ہوا دین ہے، اور اس کا جو مسئلہ ہے، اس کے جو میسیجز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں۔ تو حلال جو ہے اسلام میں وہ بھی کلیئر ہے، حرام جو ہے اسلام میں وہ بھی کلیئر ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، لیکن ان دونوں کے درمیان یعنی حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس دین کا گیان ہوتا ہے، اسلام کے ودوان ہوتے ہیں، وہ لوگ اس کو جانتے ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ،
تو پھر جو کوئی بھی شبہ کی چیزوں سے بچ گیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں، تو جو کوئی بھی شبہ والی چیز سے بچ گیا وہ اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات کراع یرعی حول الحمى، اور جو کوئی ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو بادشاہ کے چراگاہ کے آس پاس میں اپنے جانوروں کو چراتا ہو۔ یوشک ان یواقعہ، یعنی حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اس کے بیچ میں کچھ شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اس شبہ میں ڈالنے والی چیز کی مثال بادشاہ کے چراگاہ کی سی ہے کہ اگر کوئی آدمی بادشاہ کے چراگاہ کے پاس میں جا کر کے اپنی بکریاں چرائے، اپنے جانور چرائے، یوشک ان یواقعہ، تو قریب ہے کہ وہ کبھی اس چراگاہ کے اندر جائے اور بادشاہ کے چراگاہ میں جانور چرانے کی وجہ سے مجرم قرار پائے۔ الا وان لکل ملک حما، الا وان حمى اللہ فی ارضہ محارمہ، سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام چیزیں ہیں، ان سے تمہیں بچنا چاہیے، ان سے بچو۔ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، سن لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا شریر ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا شریر خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو کہ یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے یہ دل ہے۔ یہ ہے حدیث۔ آئیے اس حدیث پہ غور کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے ایک بہت بڑے قانون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ورع اختیار کرنے اور شبہ سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ اور حلال کیا ہے؟ حلال وہ چیز ہے جس کی حرمت کی قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع یا قیاس سے کوئی دلیل نہ پائی جاتی ہو، کیونکہ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام بھی واضح اور ظاہر ہے۔ اور حرام کیا چیز ہے؟ حرام وہ چیز ہے جس کی حرمت پر قرآن میں یا حدیث میں یا اجماع یا قیاس میں اس کی دلیل پائی جاتی ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام دونوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن حلال اور حرام کے بیچ ایک تیسری قسم بھی ہے، اس کو کہتے ہیں شبہ میں ڈالنے والی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جن کا حلال یا حرام ہونا سب کے لیے ظاہر نہ ہو، سب کے لیے واضح نہ ہو۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہوں کہ آیا وہ چیز حلال ہے یا وہ چیز حرام ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے کچھ چیزوں کو بالکل کھل کر کے واضح کیا کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزوں کو کھل کر کے واضح کیا کہ یہ حرام ہے، لیکن حلال اور حرام کے بیچ کچھ چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسا اس لیے رکھا کہ ایک انسان اپنے آپ میں گھمنڈ کا شکار نہ ہو جائے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ البتہ یہ جو شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں اس کا علم ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، ایسا نہیں کہ علم ہی کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اسلامی ودوان ہیں۔ پر یہ جو شبہ میں ڈالنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں قاعدہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حلال جو واضح ہے اس کو اپناؤ، حرام جو واضح ہے اس سے بچو، لیکن جو شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے جس کے بارے میں تم کو پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بچ جاؤ۔
اس کے قریب مت جاؤ، شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ یہ بتایا کہ جو آدمی تیسری قسم کی چیزوں، یعنی جو چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں، ان سے خود کو بچا لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دین بچ جاتا ہے اور اس کی عزت بھی بچ جاتی ہے۔ دین کیسے بچ جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ شبہ میں ڈالنے والے کسی کام کو کرے گا اور وہ کام حرام ہوگا تو اس میں دین کا نقصان ہوگا۔ اور عزت کیسے بچ جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی وہ کام کرے گا، لوگ کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس طریقے سے لوگ اس کی نندا کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، اس کے بارے میں بری بات کریں گے۔ گویا اس کی وجہ سے اس کا دین بھی بچ گیا اور اس کی عزت بھی بچ گئی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کا ارتکاب کیا، جو شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو کر گزرا، تو اس نے خود کو گویا کہ خطرے میں ڈال دیا، ڈینجر کام کیا، اور قریب ہے کہ وہ حرام کام بھی کر گزرے۔ جیسے ایک مثال دی، ایک چرواہا ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور کو چراتا ہے۔ بادشاہ کی چراگاہ کی مثال اس لیے دی کہ عربوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ بادشاہ کی ایک خاص چراگاہ ہوتی تھی جس میں بادشاہ کے جانور ہی داخل ہو سکتے تھے، دوسروں کے جانور کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اگر جاتے تو مالک کو سخت سزا ملتی تھی۔ تو جو چرواہا بادشاہ کی چراگاہ کے پاس اپنا جانور چرائے گا، ممکن ہے کہ جانور چراگاہ کے پاس چونکہ وہ چر رہا تھا اس لیے بادشاہ کی چراگاہ میں بھی منہ ڈال دے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بے توجہی برتے اور جانور بادشاہ کے چراگاہ میں بھی منہ ڈال کر کے چرنا شروع کر دے۔ اس طرح چرواہا جو ہے نا بادشاہ کی سزا کا حقدار بن سکتا ہے۔ یہ عام قاعدے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کو کرتا ہے وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ حرام ہو اور وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے، یا شبہ کی چیزوں میں سستی برتنے کی وجہ سے حرام کاموں کا ارتکاب کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو کرنے کی وجہ سے ایک انسان بڑے گناہوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرنا بڑے گناہ کا ارتکاب اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت کی کہ سن لو، جیسے ہر بادشاہ کے پاس ایک ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے، ورجت چھیتر ہوتا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کا جو ورجت چھیتر ہے وہ ہے حرام چیزیں۔ جو ان حرام چیزوں کے قریب گیا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جس نے شبہ میں ڈالنے والی چیزوں کا ارتکاب کیا وہ ڈینجر میں پڑ جائے گا، وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی حرکتوں کی درستگی اور اس کے بگاڑ کے لیے ایک جامع قاعدہ یہ ذکر کیا کہ ایک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہے تو سارے جسم کی کارکردگی ٹھیک رہے گی، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو جسم کی ساری کارکردگی متاثر ہوگی، پربھاوت ہوگی، اور وہ جسم کا جو لوتھڑا ہے وہ ایک انسان کا دل ہے۔ دل ٹھیک رہتا ہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، دل اگر خراب ہو جائے، دل بیمار پڑ جائے، دل اگر مردہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ جسم کی ساری حرکت خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے دل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ شبہ میں ڈالنے والی چیز سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا کہ آپ شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچتے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں تو بستر پر کھجور گری ہوئی پاتا ہوں، اسے اٹھاتا ہوں کہ کھاؤں، پھر مجھے
ڈر محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ صدقہ کی کھجور ہو، اس لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دان حرام تھا، صدقہ حرام تھا۔ تحفہ کے طور پر ان کو کچھ ملتا تھا تو وہ اس کو قبول کرتے تھے، لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے تھے، صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ شبہہ سے ایک انسان کو بچنا چاہیے۔ اب آئیے آج کے سب سے اہم ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم نے کل اسلام کی نعمت کے بارے میں بات کی تھی اور بتایا تھا کہ اس دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے مہان نعمت، سب سے مہان اپکار اسلام کی نعمت ہے، اسلام کا اپکار ہے۔ اسلام کی نعمت اس لیے مہان اپکار ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ہماری آنکھ بند ہوں گی اور یہیں کی دھری رہ جائیں گی، لیکن اسلام کی نعمت یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں کام دیتی ہے، کہ من کی شانتی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی ہماری سنور جائے گی، سفلتا پائیں گے، جنت ملے گی۔ ایمان سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتا ہے اتنا ہی اس کے پیچھے چور، ڈاکو اور اچکے لگتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اسی لیے وہ اپنی سیکورٹی بھی بڑھاتا ہے۔ جب ایمان والا دنیا کا سب سے بڑا دھنی ہے، اس سے بڑھ کر دھنی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے پیچھے تو ڈاکو اور زیادہ لگیں گے، اس کے پیچھے تو اچکے اور زیادہ لگیں گے۔ اور ایمان کے ڈاکو کون ہیں؟ ایمان کے ڈاکو شیاطین ہیں، جو انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی ہیں۔ ایسے ڈاکوؤں سے ہمیں اپنے ایمان کی سرکشا کرنا ہے، ان سے اپنے ایمان کی سمپتی کو بچانا ہے، تو ہمیں اس بارے میں سیریس بننا ہوگا۔ آج ہم وہ اپائے بتائیں گے جن کے پرکاش میں، جن کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اپائے یہ ہے کہ آپ نے جس صحیح مارگ کو اپنایا ہے، آپ کے پاس جو صحیح روشنی ہے، اس روشنی میں دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں، اس راستے کی طرف دوسروں کو بھی بلائیں، دوسروں تک بھی اسلام کا سندیش پہنچائیں۔ آپ کے پریوار کے لوگ بھی اس سندیش سے محروم نہ رہنے پائیں۔ کیا آپ کی خواہش نہیں کہ آپ کا سارا پریوار جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جائے اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے؟ اور یہ کوئی اچھا کی بات نہیں ہے، بلکہ مانوتا کی پکار ہے۔ انسانیت یہ کہتی ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں، ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں۔ اسی لیے اسلام نے دعوت ہر مسلمان کی ذمہ داری بتایا ہے۔ قرآن نے کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے۔ تم اپنے لیے نہیں آئے بلکہ انسانوں کے لیے آئے ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس لیے کہ تم نیکی کا آدیش دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جی ہاں، ہم نے اللہ کو پہچان لیا، اس کے آدیشوں کا پالن کرنے لگ گئے، تو اب ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہمارے اندر مانوتا آ جائے۔ جس چیز کو ہم نے سچائی سمجھا، جس چیز کا ہم پالن کرنے لگ گئے، تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم تو سکھ میں رہیں اور ہمارے پریوار کے لوگ، ہمارے جان پہچان کے لوگ دکھ میں رہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں ہے تو ہماری کوشش ہوگی ان کو بتانا، ان کو اوگت کرانا، کیونکہ اس میں کیول دوسروں کا ہت نہیں بلکہ ہمارا بھی اپنا فائدہ ہے۔
قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ دنیا میں تم جو کام بھی کرتے ہو، جس پر بھی آسین ہو، جو بات بھی کرتے ہو، ان ساری باتوں میں، ان سارے کاموں میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ قرآن نے کہا سورہ فصلت آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ آخر اس انسان کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جی ہاں، صرف یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو بلائے، بلکہ اسے اپنے اسلام پر گرو ہو، اپنے اسلام پر فخر ہو، وہ گرو سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان ہونا گرو کی بات ہے۔ آدرنیے بھائیوں اور دینی بہنوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا بھلائی کا ایسا دروازہ ہے کہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ حدیث سنیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف بلایا اس کو کرنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی آدمی کو کسی بھلائی کی طرف دعوت دی اور اس نے اس بھلائی کو اپنا لیا، تو وہ جو کام بھی کرے گا، آپ گھر میں ہوں گے، آپ اپنے کام میں ہوں گے، آپ سو رہے ہوں گے، لیکن وہ جو کام بھی کرے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ بھی اس کو سچائی کی طرف بلانے کا سبب بنے تھے۔ پیارے بھائیوں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا آچرن، آپ کا ویوہار، آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ آپ پیار اور محبت سے ملیں، ان کا سمان کریں، سنیں، ان پر دھیان دیں، ان کی سیوا کرنے میں سنکوچ نہ کریں، ان سے مسکرا کر ملیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے روم پارٹنر کا خیال رکھیں، اور سب کے سامنے اسلام کی شکچھا پیش کریں، کیونکہ اسلام مانوتا کا دھرم ہے اور اسلام انسان بناتا ہے، اور جب ایک انسان کو پتہ چلے گا کہ اسلام انسانیت کا دین ہے تو ضرور اس کی طرف وہ دھیان دے گا۔ ضرورت ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کر کے، ان کے ساتھ میں اچھا ویوہار کر کے اسلام کو پیش کریں ان کے سامنے، تاکہ پتہ چل سکے انسانوں کو کہ یہ ہمارا دھروہر تھا، یہ ہماری چیز تھی جس کو ہم بھولے ہوئے تھے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے دوسرا اپائے یہ ہے کہ پڑھیں اور اسلام کی شکچھا گرہن کریں۔ مانو جیون میں گیان کو بڑا مانیتا پراپت ہے، اسی کے دوارا سچائی اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنے کی ہمارے اندر چھمتا پیدا ہوتی ہے۔ گیانی اور اگیانی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پڑھنے پر ابھارا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے اترنے والی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پڑھنے کا آدیش دیا، اور یہ حکم ساری امت کے لیے ہے، جس سے ہمیں یہ پاٹھ ملتا ہے کہ مسلمانوں کو پڑھنے میں سب سے زیادہ روچی لینی چاہیے۔ اسلام دوسرے دھرموں کے جیسے صرف ریلیشن قائم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنانے کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسے جانیں، اسے سیکھیں، اور اس کو سیکھ کر کے اپنے پریکٹیکل لائف میں لاگو کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس میں ٹائم ہی نہیں رہتا ہے۔ یہ بات زبان سے اس لیے نکلتی ہے کہ ہم نے اپنے اس دین کو معمولی سمجھ لیا ہے۔ ہم اسلام کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے تو ہمارے جیون کا ادیش اور مقصد ہی نہ جاتا رہا۔ پھر کیا فائدہ ہوا اس زندگی کا جس میں ہم نے اپنے دین کو نہیں سیکھا، اپنے جینے کے مقصد کو نہ پا سکے۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹائم ضرور ملے گا، بس ضرورت ہے کہ ہم پلاننگ کریں۔ کتنا سمے ہم یوں ہی برباد کر دیتے ہیں، ان کو کام میں لانے کی ضرورت ہے۔
کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. یاد رکھیں، اسلام کو سیکھنے کے لیے عمر بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے. یہ بات ذہن سے بالکل کھرچ دیجیے. اسلام میں صرف گیان کی بات نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے جینے کا طریقہ ہے. اگر ہم نے 80 سال کی آیو میں بھی اسلام کو سمجھ لیا ہے، ہمیں ہدایت مل گئی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اسلام کو سیکھیں تاکہ اسلام کا پالن کر سکیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں سیکھنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے اسلام کی مول شکچھاؤں کا گیان پراپت کریں. عقائد یعنی آستھا، اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، اس پر بل دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پاکی صفائی، نمازوں اور عبادتوں کا گیان پراپت کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر جیونی کو پڑھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں بیان کیے گئے نبیوں کے قصے کو بھی پڑھیں گے تو اس سے ہمیں ایمان میں دृڑھتا ملے گی. دوسرے نمبر پر قرآن کریم کو پڑھیں. ہو سکے تو ہر دن کم سے کم کچھ آیتیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں. ہر دن قرآن کریم 10 منٹ کے لیے کم سے کم ضرور پڑھیں. اور ابھی تو ہم لوگ رمضان کے مہینہ سے گزر رہے ہیں جو قرآن کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں قرآن کا اوترن ہوا تھا اور قرآن عربی زبان میں ہے، اس لیے قرآن ہمیں عربی زبان میں پڑھنا آنا چاہیے. اس کے لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے بھی ہم کچھ سمے نکالیں تاکہ قرآن کو ہم عربی زبان میں پڑھنا جان لیں. لیکن قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں بھی. تو اس کے لیے انودت قرآن کے ذریعہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن پڑھ کر دل کو عجیب طریقے سے شانتی ملتی ہے، من شانت رہتا ہے. جب آپ عربی زبان میں قرآن پڑھنا نہیں جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے خیر سے، بھلائی سے اپنے آپ کو ونچت رکھیں گے. اس لیے کوشش کریں کہ جلد سے جلد عربی زبان میں قرآن پڑھنا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سہایتا فرمائے. ایمان کی حفاظت کے لیے تیسرا اپائے یہ ہے کہ ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جائیں. مسجد وہ پوتر جگہ ہے جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. یہاں مسلمان دن اور رات میں 5 بار اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک ساتھ مل کر نماز ادا کرتے ہیں. مہیلاؤں کے لیے تو یہ آدیش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے بہتر ہے. لیکن مسجد میں ان کے لیے انتظام اگر ہے تو وہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں. لیکن مردوں کو حکم یہ ہے کہ وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں. اسلام ایکتا پر بل دیتا ہے اور 5 سمے کی نمازوں میں ایکتا کا پردرشن ہوتا ہے. اسی پرکار سماج میں جو لوگ ہیں ان کے بیچ محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی حالت کو ہم جان پاتے ہیں. اسی لیے مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب بھی زیادہ بتایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد ب27 درجہ. جماعت کی نماز اکیلی نماز پر 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کتنی؟ 27 گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آپ گھر میں 27 رکعت نماز پڑھیں اور مسجد میں 1 رکعت نماز ادا کریں. مسجد کی 1 رکعت نماز 27 رکعتوں پر بھاری ہوگی. اور یہ آدیش فرض نمازوں کے لیے ہے. سنت نمازیں گھر پر پڑھنا ہی افضل ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد جائیں گے تو اس سے عجیب طریقے سے آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی اور شیطان کے دباؤ سے بھی آپ بچے رہیں گے. ایمان کی حفاظت کے لیے چوتھا اپائے یہ ہے کہ نیک اور اچھے چال چلن والے مسلمانوں کے ساتھ رہیں. انسان جب ایک سماج میں رہتا ہے تو اسے سماج کے مختلف لوگوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے. آپ کا سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے، لیکن آپ جن کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں،
جن کے ساتھ رہیں، جن کی سنگت اختیار کریں، وہ نیک لوگ ہونے چاہیے۔ کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ان سے اچھی باتیں سیکھ پائیں گے اور آپ کو وہ اچھائی پر ابھاریں گے بھی، جبکہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان سے برائی ہی سیکھیں گے اور وہ برائی پر آپ کو اتساہت کریں گے۔ کیونکہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کا پربھاؤ قبول کرتا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ساتھی اور برے ساتھی کو ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ نیک دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کے جیسے ہے اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کے جیسے ہے کہ خوشبو بیچنے والا تمہیں خوشبو میں سے کچھ دے دے گا یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے یا کم سے کم اس کے پاس رہنے کی وجہ سے تمہیں خوشبو ملتی رہے گی، جبکہ لوہار کی بھٹی یا تو تیرے کپڑے جلا دے گی یا اس کے پاس بیٹھے ہوگے تو بدبو سونگھنے کو ملے گا ہی۔ اچھی سنگت ملنے سے ایک تو یہ کہ اچھے ہمیں دوست ملتے ہیں، ان سے ہمیں اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، پھر شیطان کے دباؤ سے بھی بچ جاتے ہیں، کیونکہ اکیلے ایک آدمی کو شیطان دباتا ہے، اس کو اپنا شکار بنا لیتا ہے، بری سوچ اور برے وچار اس کے دل میں بیٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ۔ جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا ریور سے بچھڑی ہوئی بکری کو ہی کھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم الگ تھلگ رہیں گے یا برے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو شیطان کی جو پکڑ ہے وہ مضبوط ہو جائے گی۔ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو شیطان ہم سے دور ہو جائے گا۔ پھر اچھے دوست دنیا میں ان سے اگر ہم دوستی کریں گے تو کل قیامت کے دن بھی ہمارے دوست رہیں گے اور اس دوستی کا ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، جبکہ برے دوست کل قیامت کے دن ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ کل قیامت کے دن سبھی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے نیک لوگوں کے۔ نیک لوگوں سے دوستی کی تو دنیا میں بھی وہ ٹھیک اور کل قیامت کے دن بھی وہ کام آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دوست اور ساتھی کیسا ہونا چاہیے؟ دوست ایسا ہونا چاہیے جس کا ویوہار اچھا ہو، جو صاف دل کا ہو، نرم مزاج ہو، اچھے سوبھاؤ کا ہو، نماز روزے کا پابند ہو، دوستوں کو اچھا مشورہ دینے والا ہو، اپنے دوستوں کو اچھائی کی طرف بلانے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، اور سب سے بڑھ کر اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل کرتا ہو۔ ایسے ہی آدمی سے دوستی کرے۔ اگر وقت ہو تو ایسے دوستوں کے گھر جائیں اور اسے کبھی کبھی اپنے گھر بلائیں، فون اور موبائل کے ذریعہ ان سے بات چیت کریں، ای میل کے ذریعہ ان سے سمپرک میں رہیں، لیکن دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہی بنانی ہوگی۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے چوتھا اپائے یہ ہے کہ رحم دلی، نرمی اور دیالوتا کو اپنائیں۔ جو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اصل میں ان کو سچائی کا گیان نہیں ہے، تبھی وہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر ان کو سچائی کا گیان ہو جاتا تو کسی صورت میں آپ کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ ان کو وہ دودھ پیتے بچے کے جیسے سمجھیں جو انگارے کی طرف لپکتے ہیں، اس اندھے کے سامان سمجھیں جو راستے سے گزر رہے ہوں اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ راستے میں گڈھا ہے۔ ان کو محبت سے، پیار سے سمجھائیں، انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے میں نرمی سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسانی اپنانے اور سختی سے دور رہنے کا حکم دیا اور پھر اس کا فائدہ بھی بتایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آپ پر بڑی دیالوتا ہوئی کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہو گئے، ورنہ اگر آپ سوبھاؤ کے سخت اور دل کے کٹھور ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اسلام آسان دھرم ہے اور اللہ انسان کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 185، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ اس لیے آپ بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اپنے ویوہار کو ٹھیک رکھیں، نرمی سے باتیں کریں، نرمی کو پھیلائیں، کسی معاملے میں سختی نہ برتیں۔ اس سے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے چوتھا اپائے یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ آپ پوچھیں گے کہ کیوں اللہ کا ذکر ہم بار بار کرتے رہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے جیون میں شانتی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ شانتی اور سکون اگر کہیں ہے تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو شانتی ملتی ہے، من کو سکون ملتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کا گزران تنگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان اس کا ساتھی بن چکا ہوتا ہے۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے اعراض کرتے ہیں ہم ان پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ان کا دوست بن جاتا ہے۔ اس پرکار اس کے اندر ٹینشن آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ڈپریشن کا وہ شکار ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ چکا ہے۔ اور ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پھر ذکر کرنے میں کچھ خرچ بھی تو نہیں ہوتا، کیول زبان ہلانے کا مسئلہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، ایکانت میں ہوں، سموہ میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں ذکر کر سکتے ہیں۔ اس سے دل کو شانتی ملے گی، من کو سکون ملے گا، جنوں اور شیاطین کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان کا دل پریشان اور غیر مطمئن ہوتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں برے وچار اور غلط خیالات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ نے بہت ہی بہومل سمپتی پراپت کی ہے، اس کے دشمن بہت زیادہ ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے بھی ہیں۔ ان سے بچاؤ کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا اسمرن کرتے رہیں، آپ اللہ کو یاد رکھیں، اللہ آپ کو یاد رکھے گا اور ہر برائی سے بچائے گا۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تسبیح ہمیشہ پڑھتے رہیں، ذکر ہمیشہ کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بار بار پڑھتے رہیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے پانچواں اور آخری اپائے یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ٹیچر اور شکشک چن لیں۔ آپ پوچھیں گے کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اسلام سیکھنا ہے اور قدم قدم پر مارگدرشن کی ضرورت ہوگی۔ کس سے سمپرک کریں گے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک ٹیچر تو ہونا ہی چاہیے، اور یہ شکشک آپ کو اسلام کی شکشا دیں گے اور ترتیب سے آپ کو اسلام سکھائیں گے۔ جب کبھی کوئی مصیبت، پریشانی اور سنکٹ آ جائے تو آپ کی بھرپور مدد کریں گے، سہایتا کریں گے اور سنکٹ سے نکلنے کا صحیح راستہ دکھائیں گے۔
اگر شیطان آپ کو ڈرائے، دل میں غلط خیال ڈالے، تو یہ جو ٹیچر ہیں آپ کے ایمان کو قرآن اور حدیث کی باتوں سے شکتی پردان کریں گے، آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اگر آپ سے بھول چوک ہو جائے تو آپ کو یاد دلائیں گے، اچھے طریقے سے آپ کو تعلیم دیں گے، آپ کو اللہ کی دیا سے مایوس نہ ہونے دیں گے، بلکہ اللہ کی دیا اور احسان کو یاد دلا کر آپ کو توبہ اور پشچاتاپ کا راستہ بتائیں گے۔ اس لیے آپ اپنا ایک ٹیچر چن لیں اور ہمیشہ ان کے سمپرک میں رہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، چاہے جیسا بھی ہو، کوئی بھی سندیہ، ڈاؤٹ اور شبہ من میں پیدا ہو، اپنے ٹیچر سے ضرور شیئر کریں۔ کسی پرابلم کو دل میں نہ رکھیں، ان سے پوچھنے میں کسی طرح سے سنکوچ نہ کریں، جھجک محسوس نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ یہ معمولی بات ہے، بعد میں فون کر لیں گے۔ نہیں، فوراً ان سے ملیں یا ان سے رابطہ کر کے پوچھیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔